عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کچھ دن کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کر حاضر ہو رہا ہوں کہ عشق اور غالب، کہ غالب نے عشق کو کس طرح سے پیش کیا۔ عشق ایک ایسی بحث ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر مختلف شارحین نے، مختلف اہل علم نے، مختلف دانشوروں نے اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو غالب نے کمال کیا ہے اور اشعار کی صورت میں کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ چنانچہ آج میں دیوان غالب سے بطور خاص ان اشعار کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہ جو غالب نے عشق کے موضوع پر تحریر فرمائے ہیں، ان اشعار کی روشنی میں آج غالب کے نزدیک عشق کسے کہتے ہیں اور غالب کے نزدیک عشق کی تعریف کیا ہے وہ متعین کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج اس سلسلے میں جو سب سے پہلا شعر جو ہے وہ لیتے ہیں، وہ غالب کا معروف شعر کہ جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ تو بے تکلف اس کی تشریح جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ عشق ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو انسان کے بس کی بات نہیں، انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں نا، وہ بڑا معروف جملہ ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے، غالب نے اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ عشق ایسی آگ کا نام ہے، یعنی عشق پر کسی کا قابو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی آتش ہے، ایک ایسی آگ ہے کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ کہ اگر آپ چاہیں کہ یہ زبردستی اپنے مرضی سے، اپنی خواہش سے لگا لی جائے تو یہ لگ نہیں سکتی، اور اگر کہیں لگ جائے تو پھر آپ لاکھ جتن کریں، لاکھ سمندر پانی کے جو ہے اس پر بہا دیں، اس کو آپ لاکھ دریاؤں میں غوطہ دے دیں تو پھر بجھنے کا یہ آگ نام جو ہے وہ نہیں لے گی۔ تو غالب کے نزدیک گویا کہ اس شعر کی روشنی میں عشق ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا داعیہ ہے کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ قدرت کا ایک خاص تحفہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اس تحفے کا استعمال درست انداز میں کریں یا غلط انداز میں کریں۔ اس کے بعد غالب ہی کا عشق کے حوالے سے ایک اور شعر: عشق کی راہ میں ہے چرخ مکوکب کی وہ چال، سست رو جیسے کوئی آبلہ پا ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی غالب نے بڑے خوبصورت انداز میں عشق کی ایک کوالٹی، عشق کا ایک وصف جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور وہ وصف کیا ہے؟ وہ وصف یہ ہے کہ عشق ایک مشکل راستہ ہے۔ چنانچہ تھوڑا سا ہم اس کو براہ راست غالب کے الفاظ میں، غالب کے شعر سے جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ عشق کی راہ میں ہے چرخ مکوکب کی وہ چال۔ مکوکب، چرخ مکوکب کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، وہ آسمان جس پر ستارے ہی ستارے ہوں، کوکب ستارے کو کہتے ہیں، تو اس سے یہ فارسی لفظ ہے جو تاروں بھرا آسمان کے معنی میں مستعمل ہے۔ تو چرخ مکوکب، تاروں بھرا آسمان۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان پہ جو ستارے جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ فلاسفہ جو ہیں ان کا ایک موقف یہ ہے کہ دراصل یہ ستارے جو ہیں یہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں، اور دراصل جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ گھومتا ہے، اور اسی لیے یاد رکھیے گا کہ آسمان کو چرخ بھی کہتے ہیں۔ جس طرح سے چرخ کی گھومتی ہے تو گویا کہ آسمان بھی گھومتا ہے، بلکہ آسمان کا لفظ جو ہے وہ خود یاد رکھیے گا وہ بھی اسی لیے ہے، آس جو ہے وہ چکی کو کہتے ہیں، مان یعنی چکی کی طرح، تو یعنی یہ گھومتا ہے۔ اور اسی سے یاد رکھیے گا کہ گردوں بھی جو ہے وہ گردش جس کا حاصل مصدر ہے، تو وہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گھومتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستارے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چلتے نظر آتے ہیں، تو اس سے غالب نے یہ اخذ کیا کہ آسمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ تو اب ذرا شعر کو سمجھیں کہ عشق کی راہ میں ہے چرخ مکوکب کی وہ چال، سست رو جیسے کوئی آبلہ پا ہوتا ہے۔ تو جس شخص کے پاؤں میں چھالے ہوں، ظاہر ہے وہ بڑے آرام سے اور جو سمجھیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلتا ہے، سست رو ہوتا ہے، سست رو یعنی سستی سے چلنے والا، آرام سے چلنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عشق کی راہ میں ہے چرخ مکوکب کی وہ چال، سست رو جیسے کوئی آبلہ پا ہوتا ہے۔
یعنی آسمان جو ہے، جو تاروں بھرا آسمان جو ہے، یہ بھی بیچارہ کسی کے عشق میں گرفتار ہے، جس کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا، اور اس کی چال جو ہے ایسے ہے جس طرح سے کہ کوئی آولا پا ہوتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ غالب نے جو ہے وہ آسمان کو جو ہے وہ عاشق قرار دیا، اور یہ کسی کے عشق کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے اور اس سے چلا نہیں جا رہا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ پھر جب یہ غزل اپنی تشریح میں آئے گی تو پھر اس وقت کے لیے اس کو اٹھا رکھتے ہیں۔ اسی طرح غالب کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ عشق کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑا شعر دنیا عشق کا، عشق پر آج تک جتنے اشعار کہے گئے ہیں، اگر میں کہوں کہ شاید سب سے جامع شعر یہی ہے جو میں اس وقت کوٹ کرنے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ آپ میں سے بہت سے احباب جو ہیں وہ اتفاق کریں گے۔ وہ کون سا شعر ہے؟ وہ ہے بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ تو غالب نے جو ہے اپنے اس شعر کے اندر جس طرح سے پہلے شعر میں یہ قرار دیا تھا کہ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کے لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے، تو اس شعر میں غالب نے عشق کو دماغ کا ایک خلل قرار دیا ہے۔ یہ دماغ کا جو ہے ایک خلل ہے، اور پھر اس کی جو پرسونیفیکیشن کی ہے وہ بڑی خوبصورتی سے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل، کہ یہ جو پھول جو ہیں یہ دراصل بلبل پہ ہنس رہے ہیں کہ کیا پاگل ہو گیا ہے بلبل، مریض عشق ہو گیا ہے، تو اس کو دماغ کا خلل ہو گیا ہے، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ تو غالب کے نزدیک، غالب کے تئیں عشق جو ہے جہاں ایک ایسے کام کا نام ہے کہ جو انسان کے بس میں نہیں کہ بس یہ ہو جاتا ہے، ایک ایسی آگ کا نام ہے کہ جو لگائے نہیں لگتی بلکہ خود بخود لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر لگ جائے تو پھر بجھائے بھی نہیں بجھتی۔ اور دوسرے شعر کی روشنی میں عشق جو ہے جہاں ایک ایسے مشکل کام کا نام ہے کہ جو اس میں مبتلا ہو وہ کسی آبلہ پاک کی طرح جو ہے سست روی کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے، انتہائی یعنی کہ مشکل میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس سے چلا بھی نہیں جاتا۔ تو اس شعر کی روشنی میں غالب کے نزدیک عشق جو ہے وہ دماغ کا خلل ہے۔ اس کے بعد غالب کے نزدیک ہی عشق جو ہے ایک اور انداز میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ بھی اسی طرح سے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جامع قسم کی تعریف ہے۔ چنانچہ غالب کہتا ہے عشق بے ربطی شیراز اجزائے حواس، وصل زنگار رخ آئینہ حسن یقین۔ چنانچہ یہ شعر جو ہے غالب کے قصیدے کے اندر ہے، اور کمال طریقے سے غالب نے جو ہے وہ عشق کی تعریف اس شعر میں بھی جو ہے وہ منضبط کی ہے۔ اور ہم جو ہے اس کے دوسرے مصرعے کو جو ہے پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، لیکن سر دست جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ عشق اور غالب ہے کہ عشق غالب کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس شعر میں غالب نے کمال انداز میں جو ہے عشق کی تعریف کی ہے۔ غالب کہتا ہے کہ عشق بے ربطی شیرازۂ اجزائے حواس، ایک ایک لفظ میں سمجھتا ہوں کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کمال کر دیا ہے غالب نے، قلم توڑ دیا ہے میں سمجھتا ہوں۔ غالب کہتا ہے کہ پہلے آپ یہ جو مرکب اضافی ہیں اس کو ان کو سمجھیں کہ عشق بے ربطی شیرازۂ اجزائے حواس، کہ عشق دراصل حواس کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان کو جس دھاگے میں پرویا ہوا ہوتا ہے، یعنی جس شیرازے نے ان اجزائے حواس کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، چونکہ شیرازہ اسی کو کہتے ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب کے اندر جب اس کی جلد بندی کی جاتی ہے ایک دھاگا یا ایک ڈوری جو ہے وہ پروئی جاتی ہے، اور اس ڈوری یا اس دھاگے کے ذریعے تمام طور اوراق کو جو ہے وہ یکجا کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو شیرازہ کہتے ہیں۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اجزائے حواس جو ہیں انسان کے اجزاء، انسان کے حواس کے جو مختلف اجزاء ہیں، یعنی فرض کیا جائے کہ انسان ہے اور اس کے جو حواس ہیں وہ مختلف اوراق پر مشتمل ہیں، تو ان اوراق کو جس شیرازے نے جمع کیا ہوا ہوتا ہے، تو عشق کیا ہے؟ بے ربطی شیرازہ اجزائے حواس۔ تو عشق یوں سمجھ لیں کہ اس ڈوری کو توڑ دینے کا نام ہے، اس دھاگے کو توڑ دینے کا نام ہے۔ کمال کر دیا۔ یعنی آپ اس کو اگر حصی طور پر سمجھنا چاہیں، یعنی انسان کے جو اجزائے حواس ہیں
ان کو کسی ایک دھاگے کے ذریعے جو ہے وہ پرویا ہوا ہے، اس ڈوری کے ذریعے ان اجزاء کو جو ہے وہ ایک ترتیب میں رکھا گیا ہے، اور عشق صاحب تشریف لاتے ہیں، اس ڈوری کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، جب وہ شیرازہ ٹوٹ جائے گا تو اس کے نتیجے میں وہ جو اوراق ہیں، وہ جو اجزائے حواس ہیں، وہ بکھر جائیں گے۔ گویا غالب کے نزدیک بھی عشق ایک ایسی قوت کا نام ہے، ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ جب وہ روح و عمل آتا ہے تو پھر عقل کی نہیں سنتا۔ اقبال نے کہا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہ دراصل یوں سمجھیں کہ غالب کے اسی شعر کا دوسرا رخ ہے، یا یوں سمجھیں کہ یہ اسی کی تعبیر ہے کہ عقل اور عشق یہ دو متضاد قوتیں ہیں۔ عقل جو ہے وہ فوری نتائج کو دیکھتی ہے، اس کی نظر منزل پر نہیں ہوتی، اس کی نظر قدم پر ہوتی ہے کہ جب قدم اٹھے گا تو کیا قدم کو کانٹا چبھے گا، کیا قدم کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، بس وہی اس کو روک دیتی ہے۔ لیکن عشق جو ہے اس کی نظر راستے پر نہیں ہوتی، عشق کی نظر جو ہے وہ منزل پر ہوتی ہے۔ عشق کہتا ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچ، بھلے تیرے راستے میں کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، بھلے تیرے پاؤں میں آبلے ہیں، بھلے تیرا پاؤں جو ہے ان آبلوں کی وجہ سے چل نہیں پا رہا، تکلیف محسوس کر رہا ہے، لیکن تجھے اپنی منزل پر ہر صورت میں پہنچنا ہے۔ عشق ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ جو عقل کو پیچھے رکھ دیتا ہے، اپنی منمانی کرنے کا نام ہے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو غالب کے نزدیک عشق کیا ہے کسی نہ کسی درجے میں ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس التماس کے ساتھ کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ کہ چینل کے ساتھ تھوڑا سا جڑے رہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔